نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تزکیہ نفس اور گریہ عذاری۔ موجودہ دور میں انسان اپنی آخرت کو فراموش کر کے فکر دنیا میں گم ہو کر رہ گیا ہے، جس سے اس کے باطن کی دنیا ویران ہو چکی ہے۔ ان حالات میں اسے مجاہدہ نفس کی ضرورت ہے، جو من کی علائشوں کو ایسا دھوئے کہ بندہ کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اگر ہم اولیاء صالحین کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو وہ دن مخلوق خدا کی خدمت میں گزارتے اور رات مصلی پر اللہ کے حضور گریہ عذاری میں بسر کرتے تھے۔ عبادت کی کثرت کے باوجود اہل اللہ خشیت الہی سے کانپتے تھے، لیکن آج امت مسلمہ نے ان کی تعلیمات کو دو ٹکڑے کر دیا ہے اور نیکی کو رسم و رواج کا درجہ دے دیا ہے، جس سے نیکی اور بدی میں تمیز ختم ہو چکی ہے۔ جس کے پاس دولت کا انبار ہے وہی متقی و پرہیزگار ہے۔ اس تصور نے دین کی قدریں پامال کر کے رکھ دی ہیں۔ ان خرافات سے نجات حاصل کرنے کے لیے معمولات انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اولیاء اعظام کو پھر سے روشناس کروانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان سیرت مقدسہ سے انوار کی کرنیں حاصل ہوں اور ڈوبتی ہوئی ناؤں کو سنبھالا دیا جا سکے۔ لہٰذا پھر سے اس تصور کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں انسان اگر مال و دولت کا مالک ہو تب بھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا فکر و تقوی رکھتا ہو۔ اس سلسلے میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت خشیت الہی، تقوی اور گریہ عذاری کا نمونہ نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خشیت الہی سے ہر وقت لبریز رہتا تھا۔ آپ اکثر خوف الہی سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھتے تو خوف سے ان کا رنگ زرد ہو گیا ہوتا، جسم پر ایک کپکپی سی طاری ہو جاتی، زبان سے لبیک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا، آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا، ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور ادھر سے جواب آ جائے، لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا، مگر لبیک کہنا تو ضروری ہے۔ لوگوں کے اصرار پر کہا، جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے۔ وفات تک اس میں فرق نہ آیا۔ اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ نماز کے وقت سارے بدن پر لرزہ طاری رہتا۔ حضرت عبداللہ بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا، نماز کے وقت کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا، لوگوں تم کیا جانو کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو خبر نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ سجدہ میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگ گئی۔ لوگوں نے آپ کو پکارا، اے ابن رسول آگ لگ گئی، اے ابن رسول آگ لگ گئی، لیکن آپ نے سجدہ سے سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کو آگ کی جانب سے اس قدر بے پرواہ کس چیز نے کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری آگ نے، جو آتش دوزخ ہے۔ نفاق فی سبیل اللہ، فیاضی اور دریا دلی آپ کا خاص وصف تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ دولت لٹایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 2 مرتبہ اپنا کل مال و متاع آدھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے چکے تھے۔ 50 دینار کی قیمت کا لباس صرف ایک موسم میں پہن کر فروخت کرتے اور اس کی قیمت خیرات کر دیتے۔
کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کون شخص دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شخص کہ جب راضی ہو تو اس کی رضا سے باطل پر آمادہ نہ ہو، اور جب وہ ناراض ہو تو اس کی ناراضگی سے حق سے نہ نکلے۔ لیکن موجودہ دور میں امت مسلمہ مجموعی طور پر غفلت میں پڑی ہوئی ہے، ظاہری زندگی کی چمک دمک میں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا مگر وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اگر اس آیت میں ہمیں یقین آ جاتا تو یہ ہمارے دل میں اتر جاتی۔ ہمارا حال یہ ہوتا جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جو میں دیکھتا ہوں اور تم بھی دیکھ لیتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم بھی سن لیتے، تو تم کم ہنستے اور ہر وقت روتے رہتے۔ تمہارا یہ حال ہوتا کہ تم شہروں کو چھوڑ دیتے اور جنگلوں میں نکل جاتے۔ دراصل ہم دیکھتے ہیں اور سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اس لیے غافل ہیں۔ پوری کائنات کے لیے قیامت کا کون سا وقت ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو اسی شام سے شروع ہو گئی، چونکہ موت کے بعد تو بدلنے کا موقع ہی نہیں رہے گا، اعمال کو درست کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ زندگی کا کتنا حصہ باقی بچا ہے۔ زندگی بدلنے اور اعمال کو سنوارنے کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل نہیں ہیں اور قیامت قریب ہے۔ جب ہر شخص اس تصور کو آنکھوں کے سامنے رکھے گا تو بے پرواہی ختم ہو جائے گی۔ اس مقصد کے پیش نظر سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ، اویسیہ، محفل ذکر و نعت کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہے تاکہ گریہ ازاری، خشیت الہی ہمارے دلوں میں تقویٰ کو جاگزین کر دے اور معاشرے میں دن بہ دن پھیلتی معاشرتی برائیوں کو ذکر الہی سے ختم کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ تزکیہ نفس اور گریہ ازاری پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔